الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں، بھائیو، کئی جمعہ سے مضمون جو چل رہا ہے وہ مسجد کی عظمت اور اہمیت اور اس کی حفاظت، اور اسی کے ضمن میں نماز کے ذریعے سے مسجد کو آباد رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی بات. یہ ظاہر سی بات ہے کہ مسجدیں نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور اس میں اللہ کا ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو، عبادتیں ہوں، اور دین کے مختلف کام مسجد سے انجام دیے جائیں. یہ اس کے متعلقہ دیگر ضروری کام ہیں، لیکن اصل مسجد کا مقصد نماز کو قائم کرنا ہے. اسی لیے مسجد سے 5 اوقات میں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. حدیث پاک میں موجود ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کو ایسی جگہ قائم کرو جہاں اس کے لیے بلایا جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون اور مفہوم جس کا میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ نمازوں کو ایسی جگہ قائم کرو جہاں اس کے لیے بلایا جاتا ہے. وہ اس سے مراد مسجدیں ہیں. یعنی مطلب اس سے یہ ہے کہ بھائی گھروں میں نماز نہ پڑھو، جماعت کی فرض نماز گھروں میں نہ ادا کرو، مسجدوں میں ادا کرو جہاں سے آپ کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو اس سے اشارتاً یہ مفہوم ہوا کہ مسجدیں نماز کی خاطر نماز کے لیے بلائے جانے کے لیے بنائی گئی. تو لہذا مسجدوں میں نماز کو قائم کرنا چاہیے. اگر مسلمان مسجد میں نماز نہ پڑھے، گھر میں پڑھ لے، بازار میں پڑھ لے، مصلوں میں کہیں بھی، مصلے تو بہرحال وہ بھی اذان کے ذریعے سے نماز کے لیے وہاں پر بلایا بہرحال جاتا ہے، لیکن بغیر مصلے کے، بغیر اذان کے، بغیر مسجد کے کہیں بھی آدمی نماز پڑھ لے تو اس سے کیا ہوگا کہ مسجدیں ویران ہوں گی اور مسجدوں کی جماعت میں کمی پیدا ہوگی، اور مسجدوں کی جو جماعت ہے وہ کمزور پڑے گی. اور اس سے منع کیا گیا ہے، مسجد کی جماعت کو کمزور کرنے سے یا مسجد کو ویران کرنے سے منع کیا گیا. اور یہی میں نے جو گزشتہ جمعے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، یہی وہ ہمارا عمل ہے کہ جو بنیاد بنتا ہے مسجدوں پر دوسروں کے قبضہ ہو جانے کا، کہ ہم نے مسجدوں میں نماز کو قائم کرنا چھوڑ دیا، یا مسجد کے آس پاس سے آبادیاں مسلمانوں کی ختم کر دی گئیں. خود مسلمان بھی بسا اوقات مسجد کے قریب سے مکانات خالی کر کے اتنے چلے جاتے ہیں کہ انہیں یہ پرواہ نہیں رہتی کہ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ مسجد کو آباد کون کرے گا. تو مکانات چھوڑ کے چلے گئے، آبادیاں خالی ہو گئیں، مسجدیں ویران پڑ گئیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب مسجدیں ویران پڑیں گی
اور وہاں کوئی اذان دینے والا نہیں، کوئی نماز کو قائم کرنے والا نہیں، جماعت وہاں پر ہوتی نہیں اور وہاں پر لوگ نماز کے لیے آتے نہیں، تو اس کا انجام یہی تو ہوگا کہ بھائی کوئی نہ کوئی اس پہ قابض ہو جائے گا۔ ہمارے یہ جماعت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، دیہاتوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں یہ جماعتیں لے کے جاتے ہیں تو ان کو بہت سی مسجدیں ایسی ملتی ہیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور معلوم نہیں کس زمانے میں یہاں پر نماز ہوئی، دھول سے اور مٹی سے، مکڑی کے جالوں سے، دیمک کے کیڑوں سے مسجد بھری ہوئی ہے۔ یہ جماعت جاتی ہے، اس کی صفائی کرتی ہے، اس کو کھولتی ہے، چابی بھی ڈھونڈ کے تلاش کر کے گاؤں میں کسی آدمی سے منگوانا پڑتا ہے۔ خود ہم نے ایک مرتبہ دھارواڑ کے علاقے میں، ہمارا بہت پرانی بات ہے، 80s میں، 80 کے بعد کسی سن میں ہمارا جانا ہوا تھا، تو دھارواڑ کے ایک علاقے میں چلتے ہوئے پیدل ایک مسجد میں پہنچے، پتہ چلا کہ صاحب یہ مسجد ہے اور اس کے سامنے عاشور خانہ ہے۔ تو وہ مسجد کو تالا لگا ہوا تھا، دیمک، دروازوں کو دیمک لگ رہی تھی، تالا کھولے بھی معلوم نہیں کون سا زمانہ ہو گیا، چابی تلاش کر کے ہم نے چابی منگوائی اور اس کے دروازے کھولے اور پھر اندر جو حال دیکھا تو اتنا برا حال تھا کہ سالوں گزر گئے ہوں گے وہاں پر نماز پڑھے ہوئے۔ حدیث پاک میں موجود ہے جب مسجد کو ویران کیا جاتا ہے تو مسجد بد دعا دیتی ہے۔ اللہ کے گھر کو ہم نے ویران کیا تو حدیث موجود ہے کہ جو مجھے آباد رکھے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد رکھ، انہیں آباد رکھ، اور جنہوں نے مجھ کو ویران کیا تو انہیں ویران کر، انہیں برباد کر۔ تو مسجد کی بد دعا لے کے مسلمان کب پنپ سکتا ہے، کب عزت پا سکتا ہے، کب اس کو چین و سکون آ سکتا ہے، کب اس کے کاروبار میں خیر و برکت اور اس کے گھر و بار میں خیر و برکت، اور کب اس کو بلاؤں سے نجات اور مصیبتوں سے حفاظت اور ظلم و ستم جو غیروں کا ہوتا ہے اس سے حفاظت، یہ سب اس کو کب نصیب ہوگی جب وہ مسجد کی بد دعا لے کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی مسجد کو ویران مت کرو، مسجد کو آباد کرو، اور مسجد آباد ہوتی نمازوں سے، اور ہم نماز کے سلسلے میں ابھی تک سیریس نہیں ہیں۔ جمعہ کی نماز میں جتنے مصلی نظر آتے ہیں 5 وقتہ نماز میں اس کے 20% مصلی بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں، باقی 80% وہ مصلی کہاں چلے گئے جو جمعہ کی نماز میں حاضر ہوئے تھے۔ اور بعض کو تو گویا دین اسلام صرف ان کا برائے نام ہی ہے، اور ان کا جو اپنا نام ہے وہ صرف ایک پہچان کے لیے ہے کہ صاحب یہ مسلمان ہیں، ورنہ ان کا حال تو یہ ہے کہ صاحب جمعے کے دن بھی انہیں نماز نصیب نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ جماعت والے لے کر آتے ہیں، گشت کر کے، ملاقات کر کے گھروں سے، ان کی کس بدتر حالت میں وہ رہتے ہیں وہ انہی کو معلوم ہے، اس بدتر حالت سے ان کو پکڑ کر کے لاتے ہیں اور انہیں نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے مسجد میں ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے نماز پڑھواتے ہیں جماعت والے لوگ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، میرے کانوں کی سنی ہوئی باتیں ہیں، میں نے براہ راست بھی دیکھا ہے، انہوں نے یوں کہا کہ زندگی میں پہلی یہ سعادت ہے کہ میں نے آج اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے، پہلی مرتبہ یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے آج اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ یعنی زندگی کے 50-60 سال ان کے ایسے گزر گئے کہ انہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نصیب نہیں ہوا، نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی۔ تو اب آپ اندازہ کرو کہ مسلمانوں میں سے بعض کتنی بدتر سے بدتر حالت میں زندگی گزارنے کہ انہیں جمعے کے دن کی بھی نماز نصیب نہیں ہے، عیدین بھی نصیب نہیں ہے، عیدین کو بھی بڑے مشکل سے۔ تو جو مسلمان اس قدر اللہ سے اور اللہ کے دین سے اور اللہ کے حکم سے دور ہو، اس مسلمان کی عزت، سرخروئی، کامیابی، برکت، نجات اور اس کی جہنم سے حفاظت کے لیے آپ رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بتاؤ دعائیں قبول ہونے کے لیے بھی تو کچھ منہ ہونا چاہیے، دعائیں قبول ہونے کا بھی تو کوئی سبب اور ذریعہ ہونا چاہیے، دعائیں قبول کرانے کے لیے بھی تو کوئی موقع ہونا چاہیے، کوئی محل ہونا چاہیے۔ آپ اور ہم غلاف کعبۃ اللہ کا بھی پکڑ کے دعائیں مانگیں، تو جب مسلمان اپنی اس بدتر حالت میں مبتلا ہیں تو وہ دعائیں لگتی نہیں ہیں، دعائیں بے اثر جاتی ہیں کہ دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے مسلمانوں کو اپنی حالت تبدیل کرنی ہوگی، تبھی مسلمان کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ دعا قبول کرنے ہی کے لیے ہے،
عزت دینے ہی کے لیے ہے. دنیا تو ساری اللہ نے بنائی ہی ہم کو دینے کے لیے. ہم کو نہیں دیں گے تو اور کس کو دیں گے؟ لیکن اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ دینے کے لیے. دیکھ تو دنیا تو اللہ رب العزت ہر بے ایمان کو بھی دے دیتے ہیں. بعض دنیا کی اللہ نے زمین میں آسمان و زمین میں دنیا کی کچھ ایسی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اس کے دینے کے لیے تو اطاعت بھی شرط نہیں، ایمان بھی شرط نہیں ہے. بے ایمان کو بھی دے دیتے ہیں، نافرمان کو بھی دے دیتے ہیں دنیا اور دنیا کی بہت سی چیزیں. لیکن ہر چیز اللہ نہیں دیتے. دنیا کے بہت سے حالات، بہت سے مسائل اللہ پاک نے اس کے لیے شرط ایمان اور اعمال کو رکھا ہے. چین و سکون کی زندگی اللہ دیں گے، حیات طیبہ اللہ دیں گے، کاروبار میں برکت اللہ دیں گے، بہت زندگی میں برکت اللہ دیں گے، مصیبتوں سے حفاظت اللہ کریں گے. لیکن اس کے لیے شرط ہے ایمان اور اعمال ہوں. اور اعمال میں سب سے محتم بشان عمل تو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل عمل تو نماز ہے. اسی ایک نماز پر، اسی ایک حکم پر ہم آنے کو تیار نہیں، بقیہ اعمال کا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ کے یہاں شرط ہے کہ صاحب اعمال اپنے بناؤ، ٹھیک کرو، زندگی اپنی ٹھیک کرو، معاملات اپنے ٹھیک کرو، معاشرت اپنے ٹھیک کرو، اخلاق اپنے ٹھیک کرو، عبادتیں اپنی صحیح کرو، اطاعت والی زندگی گزارو. سب کچھ میں تمہارے لیے رکھا ہوا ہوں. تمہاری دعائیں بھی سنوں، تمہاری حاجتیں بھی پوری کروں گا، تمہارے قرض بھی ادا کروں گا، اور تمہارے مصیبتیں بھی زائل کروں گا، چین و سکون بھی تمہارے لیے میں الاٹ کر دوں گا، اور تمہاری دعائیں بھی میں مقبول جو ہے کروں گا، اور تمہاری سب حاجتیں پورا کروں گا. لیکن شرط تو یہ ہے کہ نا بھائی ایمان ہو، اعمال ہو. تو بہرحال بات نماز کی چل رہی تھی کہ نماز کو قائم کرنا چاہیے. مسجدیں اسی کے لیے بنائی جاتی ہیں. اور نماز کو قائم کیسے کیا جائے گا؟ نماز کو قائم کیا جاتا ہے نماز کے فرائض کو بھی ادا کرنا ہے. نماز کے اندر فرائض ہوتا ہے. 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ہیں، آگے اور پیچھے کی سنتیں. فجر سے پہلے کی 2 سنت ہے، ظہر سے پہلے کی 4 سنت، ظہر کے بعد کی 4 سنت ہے، مغرب کے بعد کی 2 سنت ہے، عشاء کے بعد کی 2 سنت، اور 3 وتر ہے. یہ تو کمپلسری ہے، پڑھنا ہی چاہیے. فرض کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ پڑھنا ہی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل ہیں. ہم نوافل کے سلسلے میں تو مجبور نہیں کریں گے، زور اور اس پہ نہیں لگائیں گے، لیکن کم سے کم فرائض کو اور فرائض کے ساتھ کی جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کو، اس کے اہتمام کا تو فکر ہونا چاہیے. لیکن ہمارا حال کہ بھائی سنتیں مؤکدہ بھی چٹ کر دیتے ہیں، اور فرض اگر ادا کر لیں تو بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں اللہ پر، کہ اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا، مسجد پر بڑا احسان کر دیا، مسجد والوں پر احسان کر دیا، مؤذن امام پر احسان کر دیا، اور ہم نے دین پر بڑا احسان کر دیا کہ صاحب ہم نے فرض پڑھ لی. تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے. طلب ہونا چاہیے بندے میں، عاجزی ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے. آدمی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں یہ دیکھوں کہ میری کون سی نماز ہے اور کیسی نماز ہے جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کیسی نماز پڑھوں تو اللہ راضی ہوں گے، کس طرح نماز پڑھوں تو اللہ خوش ہوں گے. اور نماز کے اور کیا کیا اعمال ہیں، اور نماز سے پہلے اور بعد کی کیا کیا سنتیں اور کتنی اور نمازیں ہیں جس کو پڑھنا پڑے گا، جس کو پڑھنے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے اور مجھ سے خوش ہو جاوے. یہ تو بندے کی، مومن بندے کی یہ شان ہے کہ مومن بندہ اس کو سوچے کہ میں کیسی نماز پڑھوں تو اللہ خوش ہوں گے، کیسی نماز پڑھوں تو اللہ راضی ہوں گے، اور نماز کو میں کس طرح بناؤں، کس طرح سنواروں، کس طرح اچھے سے اچھی پڑھوں، اور کس طرح میں اس کو مزین اور خوبصورت بناؤں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے. یہ نماز ایک مومن کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ ہے. مومن جب نماز پڑھ رہا ہے اور پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے تو یوں سمجھو جیسے ایک طبق میں رکھ کے، ایک سرپوش اوڑھا کے ایک تحفہ مہمان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو یہ نماز بھی مومن بنا کر، سنگار کر کے، سنوار کر کے، اس کی نوک پلک درست کر کے، اس کے آگے پیچھے کی سنتیں ادا کر کے، اور خود اس نماز کے اندر کے فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، وہ ساری چیزوں کی رعایت کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو گویا ایک بہترین تحفہ طبق میں رکھ کے، سرپوش اڑا کے اللہ کے دربار میں ایک ہدیے اور تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور گزارش اللہ سے کر رہا ہے کہ یا اللہ ایک حقیقت
حقیر تحفہ مجھ سیاہ کار گنہگار بندے کی طرف سے آپ قبول فرما لیجیے اور مجھ سے راضی ہو جائیے۔ یہ ہوتی ہے چیز بندے کی مومن بندے کی جو شان ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے۔ ورنہ علماء نے حدیث پاک میں ہے، لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر نماز کو اگر آدمی ٹھیک سے نہیں ادا کرے اور نماز کو بے ڈھنگی پڑھے گا اور وہ نماز اللہ کے دربار میں پیش کی جائے گی تو اللہ رب العزت اس نماز سے ایسے ناراض ہوتے ہیں، پرانا کپڑا، پھٹا ہوا کپڑا جس طرح لپیٹ کے پھینک دیا جاتا ہے اسی طرح سے اس نماز کو لپیٹ کے اس مومن اور مسلمان نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ اس قدر بدترین نماز تو ہی لے جا، میرے ہاں تو اس کو قبول کرنے کے لیے یہ نماز قابل نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا تو دور کی بات، بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر سے آسمان کی طرف اتنا بھی نہیں چڑھتی کہ سر کے اوپر سے چڑھ جائے، آسمان تک بھی نہیں جاتی وہ۔ بعض نمازیں تو آسمان سے پھینک دی جاتی ہیں اور بعض نمازیں درمیانی سے روک دی جاتی ہیں، بس مت لاؤ وہیں رہنے دو، فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہیں مت لاؤ، یہ اس قدر بدترین نماز یہ مت لاؤ ہمارے پاس، وہیں رہنے دو اس کو، سر کے اوپر سے بھی جانے نہیں دیتے، وہیں رہنے دو اس کو، اسی کے پاس رہنے دو، ہمارے پاس مت لاؤ۔ اب بتاؤ صاحب، نمازیں اگر ہم نے ایسی پڑھی جس نماز کو اللہ رب العزت بجائے قبول کرنے کے اوپر ہی سے ڈھکیل دیں کہ یہاں مت لاؤ اس کو، اتنی بدترین نماز کہ یہ مت لاؤ، اب وہ نماز جب قبول بھی نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس نماز کے ساتھ ساتھ کیے گئے اعمال، اس نماز میں پڑھا گیا قرآن، اس نماز میں کیے گئے ذکر اور اس نماز کے بعد مانگی گئی دعائیں وہ کہاں قبول ہوں گی؟ وہ بھی واپس ہو گئی۔ اب انسان سمجھتا ہے کہ صاحب میں نے تو نماز پڑھی، میں نے تو دعا بھی مانگی، میں نے تو یہ بھی کیا وہ بھی کیا، سمجھتا ہے کہ اب تو سب کچھ ہو جانا چاہیے، میرے تو مسائل حل ہو جانا چاہیے اور میرے مشکلات دور ہو جانی چاہیے اور میری دعائیں تو اب قبول ہو کے اب سب تہس نہس ہو جانا چاہیے، میں نے تو دشمن کے لیے بد دعا کر رکھی، سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ تو انسان کا اپنا فہم ہے جو بہت کمزور فہم ہے، خوش فہمی ہے، انسان کی اپنی خوش فہمی ہے، اپنی جگہ انسان خوش ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اللہ تو اس سے خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی نماز کو سنوارو، اپنی نماز کو سدھارو، اپنی نماز میں حسن پیدا کرو، نماز میں اپنی جان پیدا کرو اور نماز میں قوت پیدا کرو کہ وہ اللہ کے ہاں قبول کرنے کے قابل ہو جائے۔ لیکن یقین رکھو کہ اللہ کے اگر نماز صحیح پڑھی ہم نے تو یقین رکھو اللہ اسے ضرور قبول کریں، بدگمان نہیں ہونا ہے کہ ہماری نماز کہاں قبول ہوگی، کہ نہیں نماز اچھی پڑھ کے بتاؤ پھر دیکھو کیسے نہیں قبول ہوتی۔ اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن بندہ بھی تو نماز ایسی پڑھے۔ اب ایسی نماز کہ جس سے نماز اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، وہ کیسی نماز ہے کہ اس نماز میں فرائض ہیں، نماز کے اندر فرض ہیں، نماز کے باہر کے فرض ہیں، 7 فرض تو نماز کے باہر کے ہوں گے اور 6 فرض تو نماز کے اندر کے ہوں گے۔ اب ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ بھائی وہ 7 اور وہ 6 13 مجموعی طور پر نماز کے فرائض وہ کیا کیا ہیں، ہم سیکھیں، علماء کے پاس جائیں، مکتب میں جائیں، تعلیم بالغان میں جائیں، امام صاحب کے پاس بیٹھیں، ذرا کسی مدرسے میں جائیں، تھوڑا سا وقت نکال کے جائیں، جماعت میں جائیں، جماعت میں بھی سیکھنے کو مل جاتا ہے، کسی اللہ والے سے بھی پوچھ لیں، کہیں نہ کہیں سے معلوم کریں، سیکھنا ہم کو ہے، جہاں سیکھنے کو ملتا وہاں سیکھ لیں۔ اور پھر اس کے ساتھ واجبات، نماز کے اندر کے واجبات ہیں، نماز کے اندر سنتیں، 51 سنتیں نماز کے اندر، یہ آپ کو اگر نماز اچھی سے اچھی پڑھنی ہو نا، 51 سنتیں نماز کے اندر۔ آپ تکبیر تحریمہ باندھ کے قیام کر رہے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں تو قیام کے اندر کی کچھ سنتیں ہیں، اور قرات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کے پڑھنے کی اور قرات کرنے کی کچھ سنتیں ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع کی کچھ سنتیں ہیں۔ سنتیں کا مطلب سنت طریقہ، کس طریقے سے رکوع کرنا چاہیے، کس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے، کس طریقے سے قومہ کرنا چاہیے، بیٹھتے ہیں نا دو رکوع سے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، قومہ کہلاتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان میں جلسہ ہوتا ہے، جلسہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، قاعدہ کس طریقے سے کرنا چاہیے، سلام کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، پوری تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک یہ 51 50 پر 1 سنتیں ہیں، سنت طریقے ہیں۔ اگر ہم وہ سیکھ لیں، اس کی روشنی میں آپ نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی جاندار۔
آپ کی نماز قابل قبول بن سکتی ہے۔ مستحبات بھی ہیں، تھوڑی سی پسندیدہ مستحبات کا مطلب ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کچھ طریقے نماز کے اندر پسندیدہ ہیں، اس پسندیدہ طریقے سے نماز پڑھ۔ بھائی ہماری نگاہ سجدے کی جگہ ہونا چاہیے، ادھر ادھر گھومنا نہیں چاہیے، انگلیاں صحیح رکھنا چاہیے، قبلے کی طرف رکھنا چاہیے، ہاں۔ تو اس طرح سے مستحبات ہوتے ہیں نماز کے اندر کی پسندیدہ اعمال، پسندیدہ چیزیں۔ اگر مستحبات کی بھی آپ نے رعایت کر لی، سنتوں کی بھی رعایت کر لی، فرائض کا بھی خیال کر لیا، واجبات بھی آپ نے پورے ملحوظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی، اب وہ نماز ظاہری طور پر تو الحمدللہ بالکل درست ہو گئی۔ اب ایک چیز اور چاہیے، وہ یہ کہ بھائی نماز کے اندر دھیان اللہ کا پیدا کرو، اللہ کا دھیان رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، میری تسبیح سن رہے ہیں، میری تلاوت سن رہے ہیں، میرا ذکر سن رہے ہیں، میرا رکوع بھی دیکھ رہے ہیں، کمر بھی دیکھ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ میری نگاہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نگاہ کہاں پھیر رہا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ میرا خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اس طرح سے آدمی اپنی نماز کو بنائے گا اور پڑھے گا، اس نماز میں اتنی جان ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اس نماز کا استقبال ہوتا ہے۔ فرشتے آگے بڑھ چڑھ کے لڑ کے اس نماز کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ میں لے جاؤں، میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا، اللہ کے ہاں میں پیش کروں گا یہ نماز۔ پھر وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس نماز کو وہ درجہ دیتے ہیں جو درجہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نماز پر کیا ملتا ہے، اس نماز پر اجر کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری دعائیں قبول ہوتی اس لیے نہیں ہیں کہ نماز ہماری جاندار نہیں ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے نماز کو جاندار بناؤ، اور نماز جاندار بنانے کے لیے 5 چیزیں حضرت فرماتے تھے، 5 چیزیں نماز کے اندر ہوں گی، نماز جاندار ہوگی۔ ایک، کلمے والا یقین ہو، دوسرا فضائل والا شوق ہو۔ فضائل والا شوق کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے اندر جو فضیلتیں ہیں، اجر و ثواب اللہ نے بتایا، اس کے حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہوئے آدمی نماز پڑھے۔ اور کلمے والا یقین کا مطلب یہ ہے کہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر میں نماز صحیح پڑھوں گا، میری یہ نماز اللہ کے یہاں ضرور مسئلے حل کرائے گی، اللہ کے خزانے کھلوائے گی، اور اللہ کے یہاں میری دعا قبول کرائے گی، اور میری اس نماز سے انشاءاللہ میری حاجتیں پوری ہوں گی، یقین۔ اور پھر کہ میری نماز کو اللہ دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو یقین کے ساتھ نماز، فضائل کے شوق کے ساتھ نماز، مسائل والی شکل ہو۔ حضرت فرماتے ہیں تیسری چیز ہے مسائل والی شکل۔ شکل کا مطلب میں نے ابھی جو آپ کو بتایا کہ فرائض، سنتیں، واجبات، مستحبات سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھے گا آدمی، تو شکل بن گئی شریعت و مسائل والی۔ 3 چیزیں ہو گئی، مسائل والی شکل، اللہ والا دھیان ہو نماز کے اندر، اللہ کا دھیان، اور 5ویں چیز فرمایا اخلاص والی نیت ہو کہ نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی۔ جس نماز میں یہ 5 چیزیں ہوں گی فرمایا حضرت نے کہ نماز جاندار ہو گئی۔ اب جب نماز جاندار ہوگی تو وہ نماز اللہ کے قبول ہوتی ہے۔ جب نماز قبول ہوگی تو نماز کے ساتھ کی جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں، آپ نے مانگی ہیں، وہ بھی قبول ہوگی، کہیں نہیں جانے کی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نمازیں ہماری حاجتیں پوری کرائے گی، مسائل کو حل کرائے گی۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات نمازیں اللہ کے یہاں جب قبول ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلے اللہ رب العزت حل کر دیتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں سے استفادے کا یہ ذریعہ بن جاتی ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نیتیں کیجئے کہ ہم انشاءاللہ نماز کو سیکھیں گے، اور نماز کو سیکھ کر نماز صحیح ادا کریں گے، اور بہترین سے بہترین نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے آنا ہوگا، جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے۔ مسجدوں کو آتے ہیں ہم اتنی جلدی سے آتے ہیں اور اتنا شارٹ ٹائم لے کے آتے ہیں، شارٹ پیریڈ لے کے آتے ہیں، اور آخری وقت میں آئیں گے اور سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے سب سے پہلے آئیں، سب سے آخر میں جائیں۔ ہاں، سب سے پہلے آنا، سب سے آخر میں جانا، یہ مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ کے گھر کو نماز کو پڑھنے کے لیے ہم آئیں گے، سب سے پہلے ہم جائیں گے، سب سے آخر میں ہم نکلیں۔
اس قدر نماز کے لیے ہم وقت فارغ کر کے سکون اطمینان کے ساتھ آ کر مسجد میں نماز ادا کریں گے، پھر دیکھو نماز میں جان پیدا ہوگی، اور جب نمازیں ہماری صحیح ہو جائیں گی اس کے بعد دیکھو اللہ رب العزت کیسے زندگی کے ایک ایک مسئلے کو حل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،